محترم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ علم نجوم کے بارے میں ہے۔ ستاروں کے بارے میں علم حاصل کرنا کیسا ہے، علم نجوم کا شرعی حکم کیا ہے، اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت قتادہ جو مشہور محدث ہیں، قتادہ بن دعامہ السدوسی، ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ستاروں کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ 3 ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یعنی ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کو اس کی خبر کرتا ہے تو یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے پر سوار ہو کر فرشتوں کی باتیں آپس میں سن کر، کچھ باتیں اچک کر، اور دنیا میں جو کاہن وغیرہ ہوتے ہیں جو مستقبل کی خبریں بتانا ان کا پیشہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے ان شیطانوں کا یارانہ ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، تو ان کو لا کر وہ خبر بتاتے ہیں۔ تو کچھ باتیں وہ راستے میں فرشتوں کو بات کرتے ہوئے سن لیتے ہیں، اور کچھ باتیں جو اچک کر وہ لاتے ہیں وہ زمین میں اپنے دوستوں کو، جو کاہن ہوتے ہیں انسانوں میں، جو مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں اور مستقبل کی خبر بتانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ آ کے بتا دیتے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ تھا یہ پہلے بہت زیادہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان کی آمد جب قریب آئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرا بڑھا دیا، جو سورہ جن میں اللہ نے بیان کیا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ یہ فرشتے ایک دوسرے پہ سوار ہو کر آسمان دنیا تک جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آسمان پر پہرے بڑھا دیے گئے، اور جناتوں نے یہ بات سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے ہم اپنے جگہوں پر اور اپنے ٹھکانوں پر بیٹھتے تھے، لیکن اب جو معاملہ ہوا ہے، جو تبدیلی آئی ہے کہ اب اگر کوئی سننے کے لیے جاتا ہے یجد لہو شہابا رصدا، تو اس کے گھات میں لگا ہوا ستارہ وہ ٹوٹ کر اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے جنوں کو یہ تشویش ہوئی اور جنوں کے دل میں یہ کھلبلی مچی کہ آخر یہ آسمان میں تبدیلی کیوں آئی ہے۔ ہم پہلے تو جا کر باتیں سنتے تھے، لیکن اب اگر کوئی جا رہا ہے تو اتنا سخت پہرا بٹھا دیا گیا ہے کہ فوراً کوئی ستارہ ٹوٹ کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اور اسی تبدیلی کی وجہ سے وہ زمین میں ڈھونڈ رہے تھے کہ آخر اس دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں پایا اور وہ لوگ ایمان لے آئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ایمان لے آئے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں
قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت بھی جنوں کا گزر ہوا ان کی جماعت کا، وہ لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جنات دونوں کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جناتوں میں کوئی نبی نہیں آتا، جناتوں میں کوئی نبی رسول نہیں ہوتا، جو رسول انسانوں میں بھیجے جاتے ہیں ان کا میسج جناتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے جناتوں میں کوئی نبی رسول نہیں ہوتا، انسانوں ہی میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان اور تمام جنات کے لیے آخری اور فائنل نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ جو ستارے ہیں، ان ستاروں کا دو مقصد ہے، ابھی دو مقصد میں نے ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ یہ ستارے خوبصورتی کے لیے ہیں، آپ دیکھیں کھلی فضا میں آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، آسمان کی جو خوبصورتی بڑھاتی ہے، یہ منظر، اس سے آسمان خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور دوسرا مقصد بتایا کہ یہ ستارے شیطانوں کی گھات میں لگے رہتے ہیں اور ان کا شکار کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ وہ جنات اور شیطان جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ان کے اوپر یہ ستارے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد ان ستاروں کا یہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے انسان راستہ معلوم کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو اپنا سمت اور ڈائریکشن پتہ چلتا ہے۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جب لوگ کھلی فضا میں رہتے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، ان کے پاس قطب نما نہیں ہوتا تھا اور کوئی ایسی مشینری نہیں ہوتی تھی جس سے کہ وہ اپنا راستہ اور سمت معلوم کر سکیں، تو یہی ستارے ہی سورج چاند اگر دن میں ہے تو سورج کو دیکھ کر، رات میں ہے تو انہی ستارے کو چاند کو دیکھ کر وہ سمت کا پتہ لگاتے تھے کہ ہمیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، ہمارا سمت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، وقت کا پتہ لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تینوں مقاصد قرآن میں بیان کیے ہیں، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ان کو اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر اور انہی ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ پتہ لگاتے ہیں۔ خاص طور سے سمندر میں رات کے وقت یا دن کے وقت اگر آدمی سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس آج کے زمانے کی طرح کوئی مشین ہی نہ ہو جس سے کہ ڈائریکشن کا یا سمت کا پتہ لگا سکیں، تو یہی ستارے، چاند، سورج، یہی ذریعہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان معلوم کر سکتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ ستاروں کے بنانے کا مقصد ہے، لیکن ہوا کیا، انسانوں نے ان ستاروں میں خدائی کو تلاش کر لیا اور ان ستاروں کو اللہ رب العالمین کے بالمقابل یہ سمجھ لیا کہ یہ ستارے بھی اس کائنات میں، اس دنیا میں بہت کچھ اپنا رول ادا کرتے ہیں، اور یہ ستارے ہی موسم میں تبدیلی لاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں یا لوگوں کی قسمتیں سنوارتے ہیں، اس طریقے کا عقیدہ رکھا۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ برا عقیدہ، جبکہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم بہت عام ہو گئی ہے اور لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، تمام ایڈوانسمنٹ کے باوجود بھی انسان کے اندر وہ خرافات جو پہلے زمانے میں تھا وہ آج بھی برقرار ہے، وہ خرافات آج بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور لوگ اتنے ہی جاہل آج بھی بدعقیدگی کے تعلق سے ہیں جتنا پہلے تھے۔ باقاعدہ اخبارات میں ایک کالم ہوتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کریں، ستاروں کے ذریعے سے آپ کا کون سے ستارے میں ایمان رکھتے ہیں، کون سے نچھتر میں بلیف رکھتے ہیں، اسی حساب سے باقاعدہ ہر دن اخبارات میں کالم رہتے ہیں۔ آپ اردو اخبار اٹھائیں، ہندی اخبار اٹھائیں، انگلش اخبار اٹھائیں، سارے اخبارات میں آپ کو یہ کالم ملے گا۔ اور بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جن کے ہاں علم کی کمی ہے، جو صحیح عقیدے سے ناواقف ہیں، جو کتاب و سنت کے علم سے دور ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح کے جہالت کا شکار ہیں، اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہیں، اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور وہ بھی انہی ستاروں میں، نچھتروں میں ایمان رکھتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جو صابی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔
اور یہ گمراہ کن عقیدہ ستاروں کے تعلق سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ستارے ہی ہیں جو بارش برساتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ستارے ہی ہیں جو انسان کی بگڑی بناتے ہیں، یہ ستارے ہی ہیں جو لوگوں کی تقدیروں کو بناتے اور سنوارتے ہیں، تو یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے اور یہ کفر اکبر ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ستارے ہی ہماری بگڑی بناتے ہیں، یا اگر کوئی شخص خوشحالی میں مبتلا ہے تو یہ ستارے ہی ہیں جو اس کو بدحالی میں مبتلا کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ کفر اکبر ہے۔ یعنی گویا کہ انسان نے اللہ رب العالمین کے بالمقابل اس کی مخلوق کو رب بنا لیا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک اور مدبر ہے، وہی ہے اس پوری کائنات کو چلانے والا، اس کی اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک پتا بھی رب العالمین کی اجازت کے بنا نہیں ہلتا، اور وہی ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، وہی ہے جو اس کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اب اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ستارے بھی ہیں جو اس کائنات کو چلاتے ہیں، یہ ستارے ہی ہیں جو بارش برساتے ہیں، یہ ستارے ہی ہیں جو لوگوں کو مارتے اور جلاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اس نے ستاروں کو رب بنا لیا، تو یہ عقیدہ یہ کفر اکبر ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، کوئی انسان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ ستارے خالق و مالک ہیں، یا ستارے ہماری بگڑی بناتے ہیں، یا ستارے بارش برساتے ہیں، یا اس کائنات میں کچھ اور اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ستارے ایک سبب ہیں، یہ خالق و مالک نہیں ہیں لیکن سبب ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پانی پیتے ہیں تو یہ پانی سبب ہے ہماری پیاس بجھانے کا، ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا سبب ہے ہماری بھوک مٹانے کا، آگ ہے، ہم ٹھنڈی کے مہینے میں اس کو تاپتے ہیں، اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، یہ سبب ہے ٹھنڈی دور کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب بنائے ہیں، دوائیں ہیں، ان کو اللہ نے سبب بنایا ہے بیماری دور کرنے کا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ستارے بھی سبب ہیں بارش کے نازل ہونے کا، بارش ہونے کا سبب ہے، یہ برساتے نہیں ہیں لیکن سبب ہیں، تو یہ کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ہے۔ یعنی انسان مکمل طور سے کافر نہیں ہو جائے گا لیکن وہ چھوٹے کفر میں مبتلا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ایسی چیزیں جن کو اللہ نے سبب نہیں بنایا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان تعویذ لٹکاتا ہے، گنڈا لٹکاتا ہے، کڑا لٹکاتا ہے، دھاگا باندھتا ہے۔ آپ پوچھو کہ کیوں بھائی یہ تعویذ لٹکائے ہیں، یہ دھاگا کیوں لٹکائے ہیں، یہ کڑا کیوں ہاتھ میں باندھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ ہمیں شفا دیتے ہیں، یا یہ ہمیں بیمار کرتے ہیں، یا ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ سبب ہے، اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے یہ جو تعویذ میں نے باندھ رکھی ہے، یہ جو کڑا میں نے باندھ رکھا ہے، یہ جو دھاگا لٹکا رکھا ہے، یہ اللہ نے سبب بنایا ہے، اس کے سبب جو ہے ہماری بیماری دور ہوتی ہے، یا ہم ڈر جاتے تھے، ہمارا ڈر دور ہو گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، چھوٹا کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی چیز کو جس کو اللہ نے سبب ہی نہیں بنایا ہے، اس کو انسان اپنی طرف سے سبب قرار دے رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو ستاروں میں دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خالق و مالک رازق تو نہیں ہے، بارش تو نہیں برساتے ہیں، لیکن ان کے سبب سے بارش ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو چاند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الگ الگ منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، الگ الگ جگہیں مقرر کر رکھی ہیں۔ یہ 28 دن تک الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے، الگ الگ جگہ سے ڈوبتا ہے۔ آپ ستاروں کو دیکھیں
اس کے نکلنے کا ہر دن وقت مقرر ہے. کسی دن کسی جگہ نکلتا ہے، کسی دن کسی ٹائم نکلتا ہے، اور کسی دن کسی ٹائم ڈوبتا ہے، کسی دن کسی ٹائم ڈوبتا ہے، اور کسی دن کسی جگہ ڈوبتا ہے. تو اس کے 28 منازل ہیں. منازل قرآن میں اس کا ذکر ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. یہ چاند کے ہم نے منازل مقرر کر رکھے ہیں، جگہیں مقرر کر رکھی ہیں. ہر دن الگ جگہ سے نکلتا ہے، ہر دن الگ ٹائم نکلتا ہے، اور 29 اور 30 کو وہ غائب رہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، انہی چاند کی جگہوں کو دیکھ کر کہ آج فلاں جگہ سے نکلا ہے، یا آج فلاں جگہ ڈوبا ہے، آج اتنے بجے نکلا ہے، آج اتنے بجے ڈوبا ہے، تو زمین میں یہ تبدیلی آنے والی ہے، موسم میں یہ تبدیلی آنے والی ہے. اس کی وجہ سے یہ گمراہی کا عقیدہ، یہ وہ عقیدہ ہے جو مشرکین میں پایا جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں پایا جاتا تھا، اور آج بھی انہی منازل کو، انہی جگہوں کا حساب لگا کر لوگ جو ہے لوگوں کی قسمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہ گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کام پہ لگا دیا ہے. سورج، چاند، ستارے سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، سب حکم کے تابع ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، اللہ نے ان مخلوقات کو جن کاموں پہ لگایا ہے وہ انہی کام پہ لگے ہیں. یہ انسان اور جنات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ول پاور دیا ہے. یہ چاہیں تو گمراہی کا راستہ اختیار کریں، چاہیں تو ہدایت کا راستہ اختیار کریں. اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور اپنے حساب سے زندگی جینا چاہتے ہیں. باقی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، جن کو جس کام پہ لگا دیا ہے وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، سرے منہ اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں، سورج سیکنڈ بھی اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہزاروں سال کے بعد آدمی پریڈکٹ کرتا ہے، کیلنڈر تیار کر دیتا ہے، 1000 سال، 10,000 سال، 50,000 سال کا کیلنڈر آج ہی، اور ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے کام پہ لگا دیا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اس میں مخالفت نہیں کر سکتا. اب انسان ان مخلوقات میں ربوبیت ڈھونڈنے لگے کہ یہ بھی رب ہیں، یہ بھی خالق و مالک ہیں، یہ بھی ہماری بگڑی بناتے ہیں، یہ بھی اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں، سسٹم چلاتے ہیں. تو اس نے یہ انسان گویا کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا، نہ اپنے رب کو پہچانا، اور مخلوقات میں اس نے خالق والی صفت ڈھونڈ لی، نعوذ باللہ. تو یہ جو ستارے ہیں، ستاروں کا جو علم ہے، دیکھیں اگر انسان ان ستاروں میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جو ہے خالق و مالک ہیں، تب تو یہ کفر اکبر ہے. اگر یہ انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ستارے جو ہیں وہ سبب ہیں، تو بھی یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے جن کام پر ان کو لگایا ہے وہ اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اور انسان ان ستاروں کے آنے جانے کو، یہ کس رفتار سے چل رہے ہیں، کب ڈوب رہے ہیں، کب نکل رہے ہیں، اس کی وجہ سے زمانے کا پتہ لگاتا ہے، موسم کا پتہ لگاتا ہے، ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جس کو ایسٹرولوجی بولتے ہیں. دیکھیے ایسٹرولوجی دو ہے، ایک وہ ایسٹرولوجی جو ستاروں کو دیکھ کر انسان مستقبل کی خبر بتاتا ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جس نے علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی حاصل کی تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا. یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کی خبر اگر آدمی بتا رہا ہے تو یہ ایسٹرولوجی اور یہ علم نجوم حرام ہے. لیکن اگر جیسے کہ سائنٹسٹ آج کے زمانے میں پلینٹس کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں، ستاروں کی چال معلوم کرتے ہیں، ستاروں کی دوری معلوم کرتے ہیں، یا جتنے بھی یہ پلینٹس پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں، تو اگر یہ چیزیں اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس میں ریسرچ کر رہا ہے انسان، ان کو خالق و مالک نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وقت کا پتہ لگانا، حساب کا پتہ لگانا، موسم کا پتہ لگانا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی لیے حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے جو
چاند کے منازل ہیں ان کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسندیدہ گردانا ہے. کیوں گردانا ہے؟ یہ وہ علم ہے جب انسان ستاروں کا علم حاصل کر کے مستقبل کی خبر بتاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ حرام ہے، اور ایسا علم شریعت کی نگاہ میں قطعی طور پر ناقابل اذن ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اور ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی ہے، جبکہ امام احمد اور اسحاق نے منازل قمر کے علم کے حصول کی اجازت دی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ چاند کا علم یا ستاروں کا علم انسان اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وقت کا پتہ لگائے، موسم کا پتہ لگائے، اور جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد کا پتہ لگائے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کون؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کا رسیہ انسان، وقاطع الرحم، اور رشتہ داری کو کاٹنے والا، ومصدق بالسحر، اور جادو میں یقین رکھنے والا، جادو میں یقین رکھنے والا. یہ جو دھمکی ہے شریعت کی کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو اس دھمکی کو ہمیں ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے کہ حدیث میں وارد ہے. اور یہ گناہ کبیرہ گناہ کے کیٹیگری میں آتے ہیں. شراب کا عادی انسان اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے رشتہ داری کو کاٹنے والا انسان، اور تیسرا وہ شخص جو جادو میں یقین رکھتا ہے، جادو میں یقین رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جنت میں قطعی طور پر داخل نہیں ہوگا، بالکل نہیں داخل ہوگا. اس امت میں اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے اور بنا توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں قوی امکان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہ کرے اور جہنم میں داخل کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن بنا توبہ کے اگر انسان مر گیا ہے، شراب پی رہا ہے، جس کو ام الخبائث، تمام گندگیوں کی ماں ہے، جو اگر انسان اس کا عادی ہے، اس عادت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو یہ بہت زیادہ ڈر ہے کہ وہ شخص جہنم میں چلے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے. اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو سزا پا کر آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ یہ وہ گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان مخلد فی النار ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے. لیکن کبیرہ گناہ ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اور دوسرا ہے قاطع الرحم، رشتہ داری کو کاٹنا. یہ رشتہ داری باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور ماں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ماں باپ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے. اسی طریقے سے اولاد ہے، ماں باپ کے بعد اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، بیٹے بیٹیوں کی اولادیں ہیں. اسی طریقے سے بھائی ہیں، بھائی کی اولادیں ہیں. اسی طریقے سے چچا ہے، چچا کی اولادیں ہیں. اسی طریقے سے ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں. یہ تمام لوگ رشتہ داری میں آتے ہیں، اور ان کو دنیا داری کی وجہ سے، دنیاوی مقصد کے لیے اس رشتہ داری کو کاٹنا یہ گناہ ہے میرے بھائی. دنیا کے لیے رشتہ داری کبھی نہ کاٹیں. ہاں دین کا مسئلہ ہو تو بالکل دوری بنا سکتے ہیں. آپ کا دین خطرے میں پڑ جائے، آپ کے اخلاق خطرے میں پڑ جائیں، ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے بہت زیادہ تعلق بنائیں گے تو آپ کے بچے بگڑ جائیں گے، آپ کا اخلاق بگڑ جائے گا، آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا. تو دین کی وجہ سے دوری بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا داری کی وجہ سے اس نے آپ کو ٹائم پہ دعوت نہیں دی، آپ کو صحیح وقت پہ بلایا نہیں، آپ کو فلاں موقع پہ اس نے بلایا نہیں، اس کی وجہ سے رشتہ داری کو کاٹنا یہ بالکل بھی حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رشتہ داری سے کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو کاٹ دے گا. تو یہ جو گناہ ہے، اور تیسرا گناہ کیا ہے، وہ مصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کو صحیح کہنے والا. اور جادو کا حکم اس سے پہلے گزر چکا ہے. جادو چاہے انسان کرے یا جادو کروائے، یا کسی کے اوپر جادو ہوا ہے تو جادو کے ذریعے سے علاج کروائے،
نشرہ جس کو کہا گیا ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور اگر کوئی شخص جادو کی تصدیق کرتا ہے یا علم نجوم کی ستاروں کا علم کوئی شخص حاصل کر رہا ہے، ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کی خبر بتا رہا ہے، ایسے لوگوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو وہ بھی اسی گناہ کی کیٹیگری میں آئے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو باب ہے یہ بھی ستاروں ہی سے متعلق ہے، جس کے بارے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، نچھتر یعنی تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ۔ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں تارے کی وجہ سے، فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یا فلاں نچھتر کی وجہ سے، جیسے آج کل اخبارات میں کثرت سے آتا ہے کہ آپ کا جو ہے کون سا تارا ہے، کون سا ستارہ ہے جس میں آپ بلیف رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں ستارے میں عقیدہ رکھنے والے اس مہینے میں کوئی کام نہ کریں، اس مہینے میں شادی نہ کریں، فلاں ستارہ نکلا ہوا ہے اس مہینے میں فلاں سفر نہ کریں، ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں، اس طرح کی باتیں جو ستاروں کو اس کائنات میں مؤثر مانتے ہیں، افیکٹو مانتے ہیں کہ یہ ستارے یا نچھتر ہی اس کائنات کو چلاتے ہیں، بناتے سنوارتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا انتہائی گمراہ کن ہے۔ میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیں، جو کچھ بھی نعمتیں آپ کو ملیں اس نعمت کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کریں۔ اسی لیے پہلی آیت جو ذکر کی ہے سورۃ الواقعہ کی، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنی کمائی کی جگہ یہ بتاتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو، یعنی جو روزی تمہیں ملتی ہے تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جھٹلانے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس نعمت کی نسبت تم اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف کرتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر قارون نے کہا کہ یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ میری اپنی قابلیت، میری ہوشیاری اور میری فنکاری کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ غلط ہے۔ جو بھی نعمت، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہاری ہوشیاری، تمہاری قابلیت، تمہاری ذہانت، تمہارا مال، تمہاری اولاد، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہر علم اور فضل، ہر نعمت کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کریں۔ اگر کوئی شخص کہ ماشاء اللہ بڑے تندرست ہیں تو کہیں ہاں الحمدللہ، جو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے، اللہ ہی ہے جو بیمار کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے، رب العالمین نے یہ صحت دے رکھی ہے، ہمارا اپنا کیا اختیار ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی یہ صحت جو مجھے ملی ہے، آپ کو پتہ نہیں میں کتنی محنت کرتا ہوں، کتنی ڈائٹنگ کرتا ہوں، صبح سے اٹھ کے جاگنگ کرتا ہوں، 2 گھنٹے جم میں رہتا ہوں، تب یہ باڈی بنی ہے۔ ارے آپ کی طرح جاگنگ کرنے والے قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر جاگنگ کرنے والا، ہر ڈائٹنگ کرنے والا بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اس لیے ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں، ہر نعمت کی نسبت۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اسی طرح ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزیں یا 4 خصلتیں یا 4 عادتیں ایسی ہیں جو میری امت میں پائی جائیں گی، اور یہ عادتیں جاہلیت کی عادتیں ہیں، یعنی جاہلیت کے زمانے کی عادتیں ہیں جو میری امت میں پائی جائیں گی۔ وہ امت جو اللہ کے نبی پر ایمان لائی ہے، جو اللہ کے رسول کو رسول مانتی ہے، اس امت کے اندر جاہلیت کے 4 عادتیں پائی جائیں گی۔ جاہلیت کن کو کہتے ہیں؟ جاہلیت کا زمانہ کون سا ہے؟ ہاں، جاہلیت کا زمانہ کون سا ہے؟ جاہلیت کا زمانہ اللہ کے نبی، بالکل الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت والا زمانہ ہے۔ لوگ علم سے دور تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بیچ کا جو وقفہ ہے، گیپ ہے، وہ تقریباً 400 سال کا ہے۔ ان 400 سالوں میں عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء جو دنیا میں آئے تھے، ان کی تعلیمات کا جو اثر تھا وہ تقریباً مٹ گیا تھا۔
لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو جو بھی رسالت کی، نبوت کی جو علامتیں اور نشانیاں تھیں، جو تعلیمات تھیں، وہ تقریباً مٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور لوگ طرح طرح کے رسم و رواج میں، طرح طرح کے برے عقائد میں مبتلا تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اب ہم کسی بھی زمانے کو جاہلیت کا زمانہ، یا کسی بھی قوم کو جاہلیت والی قوم، یا کسی بھی ملک کو جاہلیت والا ملک نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کچھ علامتیں، کچھ عادتیں، کچھ برائیاں جاہلیت کے زمانے کی باقی رہیں گی، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھی وہی جاہلیت والا زمانہ ہے، یا 21ویں صدی کی جاہلیت ہے، یا 20ویں صدی کی جاہلیت ہے۔ یہ جملہ استعمال کرنا قطعی طور پر جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں جو میری امت میں پائی جائیں گی اور اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ الفخر بالاحساب، آدمی اپنے حسب نسب پہ فخر کرے، میں فلاں خاندان کا ہوں، میرے باپ دادا ایسے تھے، میرا نسب تو ایسا ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ جب انسان اپنے عمل پہ فخر نہیں کر سکتا تو اپنے باپ دادا کے عمل پر کیسے فخر کر سکتا ہے؟ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان پر پابندی کے ساتھ اس پر جمے ہوئے ہیں، تو کیا آپ اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا حاجی ہوں، میں بہت بڑا متقی ہوں؟ نہیں کر سکتے نا۔ ہم اپنے عمل پہ فخر نہیں کر سکتے۔ عمل پہ فخر کرنے سے انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے عمل پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب انسان اپنے عمل پہ فخر نہیں کر سکتا ہے تو اپنے باپ دادا کے عمل پر کیسے فخر کر سکتا ہے؟ اگر فخر کر رہا ہے تو یہ جاہلیت والی عادت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو اپنے حسب نسب پر فخر کریں گے، اور وَاسْتَعْنُوا فِي الْأَنْسَابِ، اور دوسرے کے حسب نسب پر تانا دیں گے، تو فلاں ذات کا ہے، فلاں کاسٹ کا ہے، فلاں رنگ کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو قبائل بنائے ہیں، جو انسان کے اندر ٹرائبس رکھے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے یہ پہچان کے لیے قبیلے رکھے ہیں، یہ خاندان رکھے ہیں، یہ جو ہے فخر کے لیے نہیں ہے۔ تم میں سب سے نیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو کسی کے حسب نسب پر، کسی کے رنگ و نسل پر، کسی کے علاقے کی بنیاد پر کسی کے اوپر تانا دینا، یہ جاہلیت والی رسم ہے اور جاہلیت والی عادت ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے اوپر یہ تان و تشریح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ فلاں ذات کے ہیں، فلاں کاسٹ کے ہیں، فلاں خاندان کے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ ہم سے زیادہ مقرب ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ ہم سے زیادہ قریبی ہو۔ اور تیسری عادت والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے سے لوگ بارش کا عقیدہ رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس امت میں بھی پائے جائیں گے جو کہیں گے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ چلا گیا ہے، اب بارش ہوگی اسی ستارے کی وجہ سے۔ ایسے بھی لوگ پائے جائیں گے۔ والنیاحہ، اور نوحہ خوانی کرنا، یہ بھی جاہلیت والی رسم ہے۔ نوحہ خوانی کس کو بولتے ہیں؟ نوحہ خوانی کہتے ہیں کہ کسی شخص کی وفات پر، چاہے کسی کی اولاد کی وفات ہو جائے، کسی کے ماں باپ کی وفات ہو جائے، تو اس کے اہل و عیال جو ہیں زور زور سے اس میت کے، جو مردہ شخص ہے، اس کی خوبیاں بیان کر کے، اس کے کمالات کو بیان کر کے، یا اس کی دوسری اوصاف جو ہیں، اس کی دوسری خوبیاں جو ہیں ان کو بیان کر کے روئے زور زور سے، گال کو پیٹے، کپڑے پھاڑے، بال کو نوچے، یہ تمام چیزیں نوحہ خوانی میں آتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا ہے، فطری طور پر، ظاہر سی بات ہے، آپ تو یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کی اولاد مر گئی ہے ہم کہیں کہ اس پر ہنسو، رو نہیں، ہنسو، ہنسے گا کیسے؟ یہ تو فطری جو ہے مصیبت، اللہ تعالیٰ نے موت کو مصیبت قرار دیا ہے، مصیبت الموت، موت ایک مصیبت ہے، تو مصیبت آئے گی تو آنکھ سے آنسو بہیں گے، آواز بھی نکل سکتی ہے، آواز نکلنا بھی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ جب زبان سے یا اعضاء و جوارح سے انسان کچھ حرکتیں کرے
میت کے اوصاف بیان کرے، خوبیاں بیان کرے، اس کے کمالات کو بیان کرے، یا کپڑا پھاڑے، گال پیٹے، بال نوچے، یہ سب نوحہ خوانی میں آتے. لیکن آنسو بہ رہے ہیں یا تھوڑی آواز بھی روتے وقت نکل رہی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ناراضگی نہیں ہے. انسان کہہ رہا میرے مولا تو نے جو فیصلہ کیا میں اس پہ راضی ہوں، لیکن آنسوؤں پر تو اختیار کسی کا نہیں ہے. اللہ کے نبی خود آپ کے جو بیٹے ہیں ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے. آپ کی نواسی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر روئے. تو یہ تو فطری آنسو ہیں جو اللہ نے رحمت دل میں رکھی ہے، اس کا اظہار ہے. نوحہ خوانی یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار کر کے شور مچائے اور میت کی خوبیاں یا اوصاف کو بیان کر کے روئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بری عادت بھی میری امت میں باقی رہے گی. وقال، اور فرمایا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیها سربال من قطران. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت یا نوحہ کرنے والا مرد توبہ کیے بنا مر جائے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا پہنایا جائے گا، یا تانبا جو پگھلا ہوا ہو پگھلا کر اس کا لباس پہنا کر، یا کھجری والا لباس جیسے کہ حدیث میں ہے درع من جرب، ایسا لباس جس کو پہن کر پورے بدن میں کھجری ہو جائے، وہ لباس اس کو سزا کے طور پر قیامت کے دن پہنایا جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی. اس لیے اگر ابھی تک کہیں پہ گناہ ہوا ہے، لیکن جب تک زندہ رہیں، آپ کے گھر میں اگر نوحہ خوانی ہوتی ہے، بہت زیادہ شور غوغا ہوتا ہے، تو لوگوں کو سمجھائیں. خاص طور سے مردوں کی ذمہ داری ہے. عورتیں تھوڑی بے صبری ہوتی ہیں، تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں اگر کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا منکر کام تو روکیں، لوگوں کو صبر دلائیں، یا جہاں بھی جائیں اگر اس طرح کا منکر دیکھیں تو لوگوں کو صبر دلائیں. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو حدیث میں اس کے لیے وعید آئی ہوئی ہے کہ میت کو رونے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، جبکہ اسے تو گناہ نہیں کیا. گناہ یہ کیا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی اس منکر سے روکا نہیں، تو جب وہ مرا تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی نوحہ خوانی کی گئی جیسے کہ دوسروں کے اوپر کی گئی ہے. اس لیے جیتے جی آپ جہاں بھی رہیں، کہیں بھی اس سے کہ نوحہ خوانی دیکھیں تو لوگوں کو روکیں کہ یہ منکر کام ہے، اس کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوگا. صبر کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. یہ مصیبت سب کے اوپر آتی ہے. اگر یہ سب آپ نے کیا ہے اور آپ کے انتقال کے بعد اگر آپ کے گھر میں نوحہ خوانی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو سزا نہیں ملے گی، آپ کو عذاب نہیں ملے گا، کیونکہ جیتے جی آپ نے اس منکر سے لوگوں کو روکا تھا. اسی طریقے سے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات کو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور رات میں بارش ہوئی تھی. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جانتے ہیں امام کے لیے یہ سنت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قبلہ ہی کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ مصلی کی طرف، مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے آج کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کا، نصیحت کا طریقہ تھا کہ آپ لوگوں سے سوال کرتے تھے. پہلے سوال کرتے تھے. سوال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ فوراً جو ہے ناصح کی طرف، خطیب کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور وہ پورے طور پر دھیان کے ساتھ سننا چاہتا ہے کہ کیا بات ہونے والی ہے، کوئی اہم بات ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب تھا، طریقہ تھا. تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. دیکھیے، اللہ و رسول اعلم، یہ بات کب کہی جائے گی؟ جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے تب تک یہ کہنا صحیح تھا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آج اگر میں آپ سے کوئی بات کہوں کہ یہ بات کیسی ہے، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اللہ عالم.
صرف اللہ کے بارے میں. اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے تب تک ٹھیک ہے، آپ کے اوپر وحی اترتی تھی، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا تھا، مطلع کر دیتا تھا. لیکن اب تو اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے. تو آج اگر کوئی بات ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں. اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، صرف اللہ اعلم. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں آج کچھ لوگوں نے صبح کی ہے ایمان کی حالت میں، اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے. تو جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ یہ جو آج رات میں بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل، اس کے رحمت، اس کے گریز سے یہ بارش ہوئی ہے، اللہ کی فضل اور نعمت رحمت سے. تو وہ کیا ہے؟ فذلک مؤمن بی کافر بالکواکب، تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں میں ایمان نہیں رکھتا ہے. ستاروں کے بارے میں وہ کفر کر رہا ہے، یعنی وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ستارے بارش برسانے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. اس لیے یہ بھی سنت ہے، بہتر ہے کہ جب بارش ہو تو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے، اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہونے والی ہے. اس طرح کے جملے استعمال کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے فضل اور رحمت میں بے یقین رکھتا ہے. اور جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالی فذلک کافر بی، وہ اللہ تعالی کے بارے میں کفر کر رہا ہے اور ستاروں کے بارے میں وہ ایمان رکھ رہا ہے. یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ نچھتروں کی وجہ سے، ستاروں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اس لیے بارش یا کوئی بھی نعمت انسان کو ملے تو اس کی نسبت فوراً اللہ کی طرف کرے. اللہ تیرا فضل ہے، اللہ تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، تیری وجہ سے جو کچھ بھی ملا ہے، دو لقمہ کھانا جو مل رہا ہے، جو پانی مل رہا ہے، جو بھی نعمت مل رہی ہے، جو بھی اولاد ہے، جو کچھ بھی آرام و سکون ہے، میرے مولا یہ صرف تیرا فضل ہے، صرف تیرا کرم ہے. یہ کسی بھی انسان کا، کسی بھی مخلوق کا یہ کرم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے جس میں ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ سورۃ الواقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا فلا، ایسا نہیں ہے جو یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. نہیں، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے. میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے منازل کی، ستاروں کی جگہوں کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اللہ نے یہ جو قسم کھائی ہے اگر تم حقیقت میں علم رکھتے ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ اتارا ہے یہ بہت اونچے مقام اور مرتبے والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی، یعنی صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں. کیونکہ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ شیطان یہ قرآن لے کر اترا ہے، نعوذ باللہ. تو شیطان تو ناپاک مخلوق ہے، وہ شیطان کیسے چھو سکتے ہیں قرآن کو؟ اس کو تو صرف پاکیزہ مخلوق اللہ کے صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین نے اتارا ہے، اس کتاب کو رب العالمین نے اتارا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس حدیث کو، اس کتاب کو تم لوگ جھٹلاتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رزق کی تکذیب کرتے ہو، اللہ کی روزی کو جھٹلاتے ہو. مفسرین نے کہا ہے کہ اس جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے وہ فلاں نچھتر کی وجہ سے ہو رہی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہو رہی ہے، فلاں مخلوق کی وجہ سے ہو رہی ہے.
اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین کے رزق کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ دونوں جو باب ہیں میرے بھائی، یہ انسان کے اس گمراہ کن عقیدے سے متعلق ہیں جو انسان ستاروں میں رکھتا ہے کہ یہ ستارے اس دنیا میں یا اس کائنات میں کچھ رول ادا کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے، وہ بھی اس کائنات کو چلاتے ہیں، وہ بھی بارش برساتے ہیں، وہ بھی بگڑی بناتے ہیں، وہ بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جو نمرود کی قوم میں تھا، جو صابی کہلاتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اگر وہ عقیدہ آج کوئی مسلمان نعوذ باللہ رکھتا ہے یا کوئی غیر مسلم رکھتا ہے تو اس میں اور نمرود کی اس قوم میں کوئی فرق نہیں ہے جو صابی کہلائے اور جو اپنے اس عقیدے کی وجہ سے کافر کہلائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعقیدگی سے دور رکھے، اور مسلمانوں میں جو بھی اس طرح کی بدعقیدگی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان کو ہماری نگاہوں میں محبوب بنا دے، اور کفر، معصیت، بدعت، شرک اور کفر کے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں میں تو ناپسندیدہ بنا دے۔ الہ العالمین تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں جو لوگ صحیح کتاب و سنت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو انہیں سلف صالحین کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ میرے مولا، ہمارے جو بھی مومن بھائی اور جو بھی مومن بہنیں وفات پا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو الہ العالمین تو جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ میرے مولا، دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔